بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحاضرہ الثانی عشر القتال فی الاشہر الحرم۔ 12واں لیکچر ہے ہمارے پاس کہ اشہر حرم میں قتال۔ یہ اشہر حرم سال میں 4 ماہ ایسے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یعنی وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان ماہ میں عرب لوگ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی قتال نہیں کیا کرتے تھے، یعنی لڑائی کو ان 4 مہینوں میں اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش کو کسی لڑائی کے لیے بھیجا، غزوہ بدر سے 2 ماہ پہلے غالباً۔ تو وہاں پہ اب ان مسلمانوں نے سمجھا کہ آج رجب کی فرسٹ تاریخ ہے نا، تو نہیں، ان کو یہ تھا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، وہ واقعہ میں رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو لیکن مسلمان سمجھ رہے تھے کہ آج 29 جمادی الاخری ہے، یعنی 1 تاریخ پیچھے ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، یا 30 جمادی الاخری ہے، تو یعنی وہ ڈیٹ میں کنفیوژن ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے قتال کیا، تو مشرکین نے بہت زیادہ عیب جوئی شروع کر دی کہ الیاذ باللہ استحل محمد الاشہر الحرم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرمت والے مہینے تھے ان میں بھی قتال کو جائز قرار دیا۔ تو اب یہاں پہ یعنی انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ جن مہینوں کی حرمت تھی، جن میں لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنے پیاروں کا خیال کرتے تھے، ان کو بھی یعنی جنگ کے لیے بنا دیا۔ تو جب یہ تو حضرت عبداللہ ابن جہش وغیرہ جو صحابہ تھے ان کو بہت گراں گزرا کہ یعنی ایک طرح کا ڈیوائن لا تھا ان کا پہلا، جس کو وہ اپنے اعتبار سے اچھا سمجھتے تھے، تو مسلمانوں نے اس کی خلاف ورزی کر لی۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ یعنی یہ فرما دیا کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے مشقت والا کام ہے، یعنی مشکل کام ہے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور پھر قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کر رہے ہو یعنی امن وغیرہ کو، وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وہ تمہاری بربادی کا سبب بن جائے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر یہاں سے یعنی وہ سوال کیا شہر الحرام قتال فی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، یعنی ان ماہ میں قتال کرنا تو گناہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یعنی گناہ ہے، یعنی ایک بڑا کام ہے یوں کہہ لیں، لیکن جو وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا، یہ اشہر حرم میں قتال سے بھی بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ فرما دیا کہ ایک تو جرم یہ تو کوئی اس کے مقابلے میں جرم ہی نہیں ہے کہ اشہر حرم میں قتال کر لیا، لیکن یہ بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کو آپ لوگ مسجد حرام میں نہیں آنے دیتے، ان لوگوں کو آپ نے بلا وجہ گھر سے نکال دیا ہے، صرف انہوں نے کہا تھا کہ لا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ان کا جرم صرف اور صرف یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا جرم ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کے راستے سے روک رہے ہو اور ان کو مسجد حرام میں جانے نہیں دے رہے، اور ہجرت پہ تم نے ان کو مجبور کر دیا مکہ سے مدینہ کی جانب۔ تو یہ ہے ان آیات کا شان نزول اور معنی اجمالی وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حل یباح القتال فی الاشہر الحرم، کہ کیا اشہر حرم میں قتال کرنا مباح ہے؟ یعنی اب آج کے لیے اگر کوئی یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں اگر قتال کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ عطا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہم اگر مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت پیش آ جائے تو ان ماہ کا احترام کریں گے، ان میں جنگ نہیں کریں گے۔ وہ پھر کل والے محاضرے میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ایک ہے دفاعی جنگ، اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر تو بیت اللہ میں بھی اس کو امان نہیں ملے گی، بیت اللہ میں بھی قتال ہوگا، اور اسی طرح اگر اشہر حرم میں آپ پہ کوئی حملہ کر دے تو آپ کہیں نہیں جی ابھی تو ہمیں حملے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے، یہ نہیں ہے، یعنی یہ اوفینسو جہاد کی بات ہو رہی ہے جو آگے بڑھ کے اقدام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو عطا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ آج بھی ہم اس کا خیال کریں گے، اور جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ سورہ توبہ کی جو دوسری آیات ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ مشرکین سے قتال کرو جب وہ تم سے قتال کریں سارے کے سارے، اور فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تمہیں ملے، یعنی یہ عمومی آیات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات یہ جو
اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ تو اب جمہور حضرات کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور ثقیف، یہ جو قبیلے تھے حنین میں اور طائف میں، ان کے ساتھ قتال کیا، اور یہ اشہر حرم میں قتال تھا، اور اگر قتال کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کیوں قتال کرتے اشہر حرم میں اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ جیسے ابن عربی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کوئی فرمایا کہ قتال کرنا تم پہ گناہ ہے، قتال نہ کرو، بلکہ آیت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ القتال قل قتال فیہ کبیر، کہ قتال کرنا اس میں ایک بڑی بات ہے، لیکن آگے فرما دیا کہ جو تم اللہ کے راستے سے روک رہے ہو وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ کہ حرمت کا اس انداز سے ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ آیات منسوخ اس کو کہہ لیں، یعنی آج اگر کوئی اشہر حرم میں قتال ہو تو اس کی اجازت ہے، قتال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ حل الردۃ تحبط العمل وتذهب بحسنات الانسان، کہ اگر انہی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ تم میں سے کوئی انسان اگر اپنے دین سے ارتداد اختیار کر لے، یعنی اپنے دین کو بدل لے، تو پھر وہ فوت ہو جائے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کافر ہونے کی حالت میں وہ مر جائے تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایمان جیسی بڑی دولت سے کوئی انسان محروم ہو گیا، پہلے ایمان لایا اور پھر اس نے ارتداد اختیار کر لیا، تو کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں یا نہیں؟ یا اگر وہ اس کی موت کفر پہ آئے گی تو پھر اس کے اعمال ضائع ہوں گے؟ اس میں اختلاف ہوا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دین سے وہ پھرا، یعنی کوئی اور مذہب قبول کیا یا ویسے ہی ایتھیسٹ وغیرہ ہو گیا، لا مذہب ہو گیا، تو اس کے اعمال فوراً کے فوراً سارے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال فوراً ضائع نہیں ہوں گے۔ اب اس کا ثمرہ اختلاف کہاں پہ نکلے گا، یعنی جو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے حالت اسلام میں حج کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس حج کرنے کے بعد اللہ نہ کرے وہ کافر ہو گیا، اور کافر ہونے کے بعد دوبارہ وہ اسلام لے آیا، تو اب امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں جیسے ہی وہ اس نے کفر کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں اور امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، وَهُوَ کافرن کی جو قید ہے، یعنی اس کے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ مرتے وقت ایمان پہ حالت پہ نہ ہوتا تو اس کے اعمال ضائع ہوتے، لہٰذا اگر یہی صورت ہے، اگر پہلے مسلمان تھا اور حج کیا ہوا تھا، دوبارہ اس نے ارتداد اختیار کیا اور پھر مسلمان ہوا، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ فیمت وہو کافرن، کہ یہاں پہ آیا کہ اس کے اعمال تب ضائع ہوں گے جب وہ کافر بھی ہو، موت کفر میں آ جائے، اور امام مالک اور امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آیت ہے یہ تو صرف اس لیے ہے کہ یعنی فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ حالت کفر پہ تو جس کی بھی موت آ جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بتانے کے لیے ایک اور دوسری آیت ہے قرآن مجید میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو فوراً کے فوراً آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ موت کی شرط نہیں ہے، بلکہ ارتداد سے ویسے ہی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی مطلب جب ایک انسان ہے اس کا اللہ پہ کسی وقت ایمان ہی نہیں رہا تو پھر پیچھے دنیا میں اور کیا بچ جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول پہ، اسلام پہ ایمان نہیں رہا۔ تو یہ ہیں اس میں دو مسائل ہیں اس محاضرے میں، اور یہ شارٹ سا ہے، سمپل، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہمارا کور ہو